آج کے حالات میں لوگ ہر چیز جو کہیں سے سنتے ہیں دوسرے کو فارورڈ کر دیتے ہیں. کوئی خود اس پر تبصرے کرتا ہے، کوئی خود اس کا جواب دیتا ہے. اس طرح کا بازار جو ہے میڈیا پر گرم ہے، سوشل میڈیا پر، اور بہت زیادہ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب یہ بات کہ کسی اہل بدعت کو سننا اور سننے کے لیے جواز اس بات کو بنانا کہ اس میں جو اچھی بات ہوگی اس کو لے لیں گے اور جو غلط ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے، یہ دعویٰ ایک عام آدمی کرے تو یہ درست نہیں ہے. عام آدمی کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ یہ پیمانہ نہیں ہے جس سے وہ یہ کہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہاں، اگر کوئی عالم یہ بات کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو سنا اور اس کے سننے میں بھی اس کا مقصد یہ ہے تاکہ جو صحیح ہے وہ ٹھیک ہے اور جو صحیح کی آڑ میں پھر وہ آگے جو غلط بیانی کر رہا ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتائے کہ یہ جو ملا جلا معاملہ کیا جاتا ہے اس میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ چلیں اگر اس نے 40% غلط کیا ہے تو 60% تو سچ بولا ہے نا. تو اگر ایک شخص 90% سچ بولتا ہو، صحیح بات کرتا ہو، اور 10% بھی اگر دین کے اندر گڈ مڈ کرتا ہو تو اس کی 90% بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ وہ یا تو گمراہ ہے یا وہ اس آڑ میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دونوں چیزیں ہی غلط ہیں، دونوں چیزیں ہی قابل اعتبار نہیں ہے اور لائق تحسین نہیں. اس لیے عوام کا یہ بات کہنا کہ ہم اس حوالے سے سنتے ہیں یا اس طرح سے سنتے ہیں، عوام کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، بلکہ ایسی بیسیوں مثالیں ہیں کہ عوام نے اسی بنیاد پر کسی کو سنا اور سنتے سنتے وہ ایک نظریہ بنا چکے کہ فلاں آدمی برا ہے لیکن اتنا بھی برا نہیں. میں نے کئی لوگوں کو سنا جنہوں نے کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے یوں کہا. اصل معاملہ دین کا ہے اور دین کے معاملے کے اندر ہمارا اپنا جو نظریہ ہے وہ انتہائی قابل اصلاح ہے. دنیاوی معاملات کے اندر ہم یعنی آپ کوئی بھی پیشہ رکھتے ہو، آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو، بہت زیادہ تعلیمی یافتہ نہ ہو، آپ محنت مزدوری کرتے ہو نا، لیکن آپ کو دنیاوی طور پر اتنی سدھ بدھ ہے، اتنی سمجھ ہے کہ وہ فلاں جو کلینک ہے نا، وہ وہاں جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کمپاؤنڈر ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا ہے نا وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، جو فلاں جگہ ہے نا وہ بڑا پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، بھلے وہ فیس زیادہ لیتا ہے لیکن وہ ہے بڑا قابل اعتبار. دنیاوی اعتبار سے ہماری معلومات کا عالم یہ ہے، اور دینی اعتبار سے ہم نے جس کسی داڑھی والے کو دیکھا اس سے مسئلہ پوچھا. ہاں، میں نے پوچھا تھا، داڑھی والے تھے، بہت اچھے تھے. واللہ مجھے ایک شخص نے یہ بتایا، کہنے لگا کہ شیخ صاحب حالت حیض میں عورت طواف کر سکتی ہے؟ میں نے کہتا نہیں میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا کر سکتی. میں نے کہا کس مولوی نے کہا ہے؟ کہہ رہا میں سعودیہ گیا تھا، میری بیوی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ان کی سفید داڑھی تھی، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں. دیکھ لیں، ہمارا دنیاوی طور پر علم یہ ہے، ہماری دنیاوی طور پر ہماری سوچ یہ. ایک ذہن بنائیے، اور اگر آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں تو ایک ذہن بنا لیجیے. ذہن کیا بنائیے؟ ذہن یہ بنائیے کہ جس سے میں پوچھ رہا ہوں، جس سے میں سوال کر رہا ہوں، وہ اس قابل، وہ ایسا ہے، وہ باسند عالم دین ہے، وہ یہ ادارے اتنے سال بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنتیں کراتے ہیں، یہ پھر کیوں کرواتے ہیں؟ اگر ایسے ہی کوئی شخص سال 1.5 سال میں 5-6 مہینے میں عالم بن سکتا ہے تو یہاں 8-10 سال لگانے کی ضرورت کیا ہے؟
ہمیں مدارس کے اندر تقریباً 8 اور 3 11 سال 12 سال ہم نے پڑھا، تو ہمیں 11 12 سال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی 2 4 سال پڑھ کر بن جاتے ایسے کچھ، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آج یعنی 12 سال پڑھنے کے بعد اور 32 سال پڑھانے کے بعد آج یعنی 44 سال ہونے کے باوجود بھی آج بھی میرے پاس اگر افتاء میں فتوے میں اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ پیچیدہ ہوتا ہے تو آپ یقین مانیں میں اس کو فتویٰ نہیں لکھتا، میں فتوے کے اندر بڑے مشائخ سے یعنی رابطہ کرتا ہوں۔ پنجاب کے اندر ہمارے بڑے شیخ صاحب ہیں، ان سے انہوں نے کسی کا مشورہ دیا کہ آپ فلاں سے رابطہ کریں، اور بعض دفعہ مجھے یاد ہے کہ بعض فتوے لکھنے میں مجھے 1 مہینہ بھی لگا، یعنی اتنا ٹائم لیا ہے میں نے۔ تو یہاں ہمارے یہاں بس رواج یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج کل وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے، وہ بہت بڑا ہے، یعنی علم کی سند ہمارے نزدیک ہے نہیں، علماء کا یہ معاملہ نہیں۔ عالم وہ ہے کہ جو اہل السنہ کے اندر معروف، اہل السنہ اس کو جانتے ہیں اور اہل السنہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد تھے، مجھے برطانیہ میں ملے، پھر وہ جامعہ اسلامیہ میں بھی پڑھتے رہے، تو انہوں نے کہا میں جامعہ اسلامیہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا تو شیخ کا ایک رسالہ تھا علم کے موضوع پر، تو وہ برطانیہ سے آیا تھا اور بہترین یونیورسٹی کا بھی وہاں کا پڑھا ہوا اور وہیں کی اس کی مادری زبان کی طرح انگلش بولتا تھا، تو شیخ کا رسالہ اتنا اچھا تھا عربی میں علم کی اہمیت کے اعتبار سے، تو اس نے شیخ کے پاس گیا اور سلام دعا کی، ملاقات کی۔ شیخ عثیمین اس وقت زندہ تھے، تو وہ ہفتے میں 1 دن یورپ کے جو طلباء دین پڑھنے کے لیے آئے ان سے ملتے تھے، تو ان سے پوچھا، ان کا نام پوچھا، بڑی محبت سے پیش آئے۔ کہتے میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی یہ کتاب ہے، یہ رسالہ، میں اس کا انگلش میں ترجمہ کروں؟ اگر ہم نے کوئی کتاب لکھی ہوتی، ہم سے کوئی آ کر یہ پوچھتا جی آپ کی کتاب کا انگلش میں یا فارسی میں یا بنگلہ دیشی زبان میں یا کسی زبان میں ترجمہ کروں، میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل اچھی بات ہے، نیکی کا کام۔ شیخ نے کہا نہیں، قطعاً نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا منہج کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کو کوئی سلفی علماء جانتے ہیں، آپ کی عربی کیسی ہے، میں قطعاً آپ کو اجازت نہیں دیتا، میری کتاب کا ترجمہ آپ کو ترجمہ انگلش میں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ پہلے جائیں جس استاد کے پاس پڑھتے ہیں اس سے کوئی تزکیہ لے کر آئیں، وہ استاد کہے کہ یہ اس بات کا اہل ہے، یہ عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے صحیح ہے، پھر میں اجازت دوں گا کہ آپ میری کتاب کا ترجمہ۔ کتنا اہم معاملہ ہے، کتنا حساس معاملہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو آ جائے، جو سمجھ میں آ جائے اس سے آپ مسئلہ پوچھ لیں اور وہ کہے جی بالکل ایسا ہے۔ پھر لوگ کہیں دیکھیں مولوی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ایک مولوی کو پوچھا وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرے کو پوچھا وہ کچھ کہہ رہا ہے، پھر اس طرح ان باتوں کو عوام میں پھیلاتے ہیں۔ پہلے یہ سوچیں کہ جو یعنی معروف اہل علم ہے اور مسلمہ اہل علم ہے ان کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں، اگر ان سے وقت نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں، بار بار جائیں، بار بار پوچھیں، آپ سائل ہیں، آپ کا کام تشفی کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ یہ معاملات بڑی ذمہ داری کے ہیں اور یہ فوری طور پر یعنی ایسے نہیں ہے کہ بس ایک عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو بھی پوچھا جائے بس اس کو فوراً فٹ سے جواب دے دینا چاہیے، نہیں آتا ہے۔ اگر عالم بھی ٹائم لیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ آپ کو کسی اور اہل علم کی طرف ہی ریفر کر رہا ہے، بھیج رہا ہے یا انتظار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی ہے، کسی نے سوال پوچھا، سنن نسائی کے اندر بھی واقعہ ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی۔ تو عبداللہ بن مسعود سے جب سوال کیا گیا تو آپ کو اس کا جواب نہیں آیا،
سوال یہ تھا کہ ایک بچی کا نکاح ہو گیا تھا، اس کی رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کے شوہر کا انتقال جس سے نکاح ہوا۔ اب یہاں کئی سوالات تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بچی عدت کرے گی یا نہیں کرے گی، کیونکہ نکاح تو ہو گیا تھا اور شوہر مر گیا، رخصتی نہیں ہوئی، عدت ہوگی کہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے حق مہر کا، حق مہر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ تھا وراثت کا، اس کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ سارے مسئلے عبداللہ بن مسعود نے کہا استمحلہ، انہوں نے مہلت طلب کی، استحملہ شہرن، 1 مہینے کی مہلت طلب کی، اور 1 مہینے کے بعد ان لوگوں کو بلایا جس خاندان کا یہ مسئلہ تھا۔ کہنے لگے اب میں ایک جواب دیتا ہوں آپ کو، اگر اس کی موافقت قرآن و سنت سے ہو جائے فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر اس کی موافقت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ملے تو یہ عبداللہ بن مسعود کی خطا ہے۔ اللہ و رسولہ منہ بریان، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری۔ پھر آپ نے کہا اس بچی پر عدت بھی ہے، اس کو حق مہر بھی ملے گا اور اس کو میراث بھی ملے گا۔ جب یہ فیصلہ کیا تو حاضرین میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی نے یہی فیصلہ بروہ بنت باشق کے بارے میں کیا۔ عبداللہ بن مسعود بڑے خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ کہ میں نے جو فیصلہ کیا، کچھ چیزوں کا پتہ تھا، کچھ چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن غور و فکر کیا ہے کتاب و سنت میں اور پھر یہ فیصلہ کیا۔ تو مسئلہ انتہائی حساس ہوتا ہے، اور اس حساسیت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسی سنی سنائی باتوں کے اوپر یا جس سے چاہا بس مسئلہ پوچھ لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا، ایسا نہ کرے۔